ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ بھائی واضح ہو جائے کافروں کو دوست نہ بناؤ، واضح ہو جائے کافروں کو دوست نہ بناؤ. یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، سخت ناپسندیدہ عمل ہے. یاد رکھیں یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یعنی اس وقت آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک پاکستان میں کسی بندے کی انڈین انٹیلیجنس کے کسی بندے سے دوستی ہو تو اس کو کیسا لیا جائے گا، کیسا اس کو سوچا جائے گا؟ دشمن سوچا جائے گا. یقین مانے اس کو دشمن سوچا جائے گا. اچھا مسلمان ہو، ٹھیک ہو، سب کچھ ہو، خدا نہ خواستہ فوجیوں کا، انڈین فوجیوں کا لباس پہن کے ہمارے بیچ میں آگے کھڑا ہو جائے کیونکہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ایک جنگی کیفیت ہے، نہیں تسلیم کیا ہوا. کیسا ہمارے فوجیوں کے درمیان پکڑ لیں گے اس کو، تم ادھر کیا کر رہے ہو، آ جاؤ. تو بھائی ایسی کیفیت کفر کی اور ایمان کی ہے، ایسی کیفیت کفر اور ایمان کی ہے. یہ دماغ میں رکھیں، ایسی کیفیت کفر اور ایمان کی ہے. تو شکل و صورت جیسی ہے، جیسا حلیہ ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ویسے ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. ہرگز اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو بہترین لوگوں کو دوست بنائیں، ڈھونڈ کے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین، اتنے سارے لوگ پیدا کیے ہیں دنیا میں، بھائی ڈھونڈ کے اچھے لوگوں کو بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا دوست. ضروری ہے وہی ملے ہیں جن کے ساتھ وہ بھائی 10 مسائل ہیں انہی سے دوستی بناؤ. ان کا اپنے دین کا حال کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں بھی لے کے ڈوبیں گے جب ڈوبیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان کے ساتھ مل کر کے ایک حجت پیدا کرتے ہو، یعنی کہ اپنے خلاف ایک دلیل پیدا کرتے ہو کہ میں ان کے ساتھ بھی تھا. بھائی کھلم کھلا ہے تو تبلیغ کریں، اس کو جب بھی بیٹھیں تو بولیں آؤ دین اسلام پہ آ جاؤ، پکے ہو مسلمان. یعنی کفر وفر کی باتیں نہیں چلیں گی. آ جائے بہت اچھی بات ہے بھائی، کرو دوستی کرو، نہیں کر سکتے تو بس کچھ نہیں ہے پھر. چنانچہ ہمارے لیے اتنی بڑی اگزامپلز موجود ہیں. پہلی جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی غزوہ بدر میں، آپ دیکھیں مسلمانوں نے اپنے رشتہ دار کفار کو قتل کیا. رشتہ دار. تو دوستی کس سے نکل کے آئی؟ رشتہ دار سے یا اللہ سے؟ اللہ سے. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے. دیکھیں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے، 1450 سال قریب پرانی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس پہ عمل کر لو. تو ہم نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار ہے، تھوڑے سے بھی ہوگے تو بہت ہو جاؤ گے، ساروں کو کافی ہو جاؤ گے.